ذرا ایک ایک کامنٹ کشمیر پہ یہاں سے بھی لے لیں جی، کیا آپشن ہے امتیاز گل صاحب؟ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن P5 مطلب جو 5 بڑے مستقل ممالک ہیں سیکیورٹی کونسل کے، 4 انڈیا کی جیب میں ہیں، چاروں کے ساتھ بڑے بڑے وہ ڈیل اربوں ڈالر کے وہ سودے کر رہے ہیں، پیسے ہیں، انڈیا ان کو پیسے دے رہا ہے، وہاں سے اسلحہ لے رہا ہے، وہ کیوں بولیں گے؟ مجھے خود اسلام آباد میں بیٹھ کے غیر ملکی سفیروں نے کہا ہے کہ جی ہم کیا بات کریں، ہم نے $2 ارب کا بھی ڈیل کیا ہے، $3 ارب کا 2 سال پہلے کیا تھا، لہٰذا ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو کشمیر ہے نا، ہمیں اس کو بچانا چاہیے، جو کشمیر بنے ہوئے ہیں مختلف علاقے، ہمیں ان پہ طرف توجہ دینی چاہیے، انٹرنلی ہمیں خود کو مضبوط بنانا چاہیے. یہ جو سو دس از دا اونلی آپشن کہ آپ انٹرنل اسٹیبلٹی کو لے کے آئیں گے تو شاید آپ کی بات بھی، اور یہی بات ہمیں چین والے بھی کہتے ہیں. نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، اینکر بہت ہی انرجی کے ساتھ پوچھ رہی ہے کہ بھائی صاحب کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس کشمیر کو لے کر، اور وہی بندہ اتنی ہی شان طریقے سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے، پاکستان کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. اور بالکل ایسا ہے کہ ایک بھی آپشن بچا نہیں ہے. دیکھیے کشمیر کے اندر ہوتا کیا تھا کہ کئی سارے فرنٹ ایسے تھے جو کھل رکھے تھے. پاکستان ایک تو فنڈنگ کرتا تھا وہاں کے جو پتھر باز تھے ان کو، ایک فرنٹ وہ تھا. دوسرا فرنٹ یہ تھا کہ وہاں کے جو کشمیر کے جو سیپریٹسٹ تھے وہ الگ سے ان کی پالیٹکس کھیلا کرتے تھے. تیسری بات دراصل یہ تھی یہاں پر کہ بھائی جو بارڈر ہے ہمارا LOC، وہاں پر بھی فائرنگ کہیں نہ کہیں چلتی رہتی تھی. دوسرا انڈیا کے الگ الگ پارٹس میں بم دھماکے بھی ہوا کرتے تھے. مطلب ایسا لگتا تھا کہ بھائی کرے تو کرے کیا. لیکن آخرکار دھیرے دھیرے کر کے سچویشن ایسی سالو ہو گئی. انڈیا کے اندر بھی کئی سارے گینگ تھے، اس کا بھی سہارا لیا جاتا تھا، ISI اس کو بھی کانٹیکٹ کرتی تھی. ان ساروں کو صاف کر دیا گیا، خاص کر کے UP میں گینگز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. پر آج ایک دم شانتی ہے اور صحیح معنوں میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور آپ دوستوں سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور ایک بڑی تاریخ بھی ہے، اور ان کا اپنا ایک رائٹ ہے اپنے نظام کے تحت اپنے ملک کو چلانا. لیکن اگر وہ ڈیفائنٹ ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن، جنیوا کنونشن، تو پھر اس سے ڈیفینیٹلی ان کی بڑائی یا عظمت کے اوپر داغ آتا ہے. ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ ہیجمونسٹک ڈیزائن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ہو ساؤتھ ایشیا میں، بیکاز ہندوستان ایک بڑی ڈائیورسفائڈ سوسائٹی ہے، اور اس کی اسٹرینتھ اسی میں ہونی چاہیے کہ آپ سارے مذاہب کی، سارے لوگوں کی، ساری ریاستوں کی، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور یہی رونا انڈیا کے اندر بھی سیم ایلیمنٹس رو رہے ہیں. اچھا جین صاحب، آئی کم بیک ٹو یو، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں اسی کے اوپر اپنا اگلا سوال امتیاز گل صاحب آپ سے کروں گی. انڈیا ابھی جیسے جین صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہندوتوا کا جو ان کا سارا ایک موومنٹ چل رہی ہے مودی صاحب کی، اور جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. آج کا بھارت مختلف لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ریزسٹنس بالکل ہے، یعنی اس کے مزاحمت کرنے والے، لیکن ہمیں یہ بھی حقیقت ماننی چاہیے کہ وہ مزاحمتی قوتیں، وہ لبرل انڈینز جو ہیں وہ نسبتاً اقلیت میں ہیں. اور اگر اقلیت میں نہ ہوتے تو یہ BJP کی سربراہی میں جو کوalition ہے ان کو 2/3 اکثریت نہ ملتی گزشتہ سال کے انتخابات میں. پہلے اس پہ بڑی شد و مت کے ساتھ کام کر لوگوں نے اس کو لبیک بھی کہا ہے. اسی وجہ سے چاہے وہاں پہ مسلمان ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے سکھ ہیں، وہ خود کو تھوڑا سا مارجنلائز سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو BJP اور RSS کے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے اپنی، اور ایک وہ باقاعدہ پلان کے تحت چل رہے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو اپنا ان کا انتخابی منشور تھا اس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان اقدامات کا وعدہ پہلے سے کیا ہوا تھا، اور اس پہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا موجودہ حالات میں آئندہ 2-3 برس تک ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم بھلے بہت شور مچاتے رہیں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک کسی ایک ملک نے باقاعدہ طور پہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کی مذمت نہیں کی ہے.
اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا ہے. اسی طرح اس سال جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اب تک جو محاصرہ چل رہا ہے، اب تک کسی ملک نے باضابطہ طور پہ اس پہ احتجاج نہیں کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. صرف امریکہ کے اس وقت ڈیل چل رہے ہیں، آرمز ڈیل دفاعی نوعیت کے 8 سے 10 بلین ڈالر کے، فرانس کے ساتھ 9 بلین ڈالر کا ان کا رافیل جو جنگی طیارے ہیں اس کا ڈیل چل رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ایک حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بھلے بھارت کو شامل کر دیا گیا ریلیجس فریڈم واچ لسٹ میں امریکہ کی طرف سے، لیکن وہ کوئی بائنڈنگ ادارہ نہیں، وہ ایک مشاورتی ادارہ ہے. وہ اپنے ایک رپورٹ دے دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال یہ اسٹیٹس کو ایسے رہے گا اور وہ اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا رہیں گے. نقوی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسے حالات خطے میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھارت کو لگے کہ امن کی طرف جانا چاہیے، کشمیر کے حل کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ آدمی اس وقت تو آگے کا جو تصور کر سکتا ہے وہی بات کی جا سکتی ہے. بھارت کی پوزیشن ابھی بھی کافی مضبوط ہے، دنیا میں بڑی اہمیت ہے اس کو، اس کی اقتصادی حالات بھی اس کے ابھی تک اچھے جا رہے ہیں، حالانکہ اب اس میں کافی مشکلات آگے نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ ایڈوائزریز جو چلتی ہیں بزنس آرگنائزیشنز کی اور ٹرانسپیرنسی کی اور موڈیز کی، اس سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ذرا بھارت کی اکانومی ڈاؤن گریڈ ہو جائے گی. اچھا، تو یہ تو ہے کہ ان کی ابھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک نے مذمت نہیں کی اگست 5 کی، کسی ملک نے ان کو کسی طرح سے بھی اس تنقید کا نشانہ نہیں بنا. لیکن دوسری طرف، اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ بھارت کے ریاست کا کردار اور اس کی نوعیت بدل رہی ہے. وہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے اب ہندو راشٹرا بن رہا ہے. جن صاحب، یہ حقیقت پسندی سے سوچنے سے مراد ہم کیا لیں؟ امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے ابھی تک باضابطہ باقاعدہ طور پہ نہیں کہا کہ بھارت نے جو غیر آئینی اقدام کیے ہیں کشمیر کے اسٹیٹس کے حوالے سے وہ ان کو انڈو کرے، ان کو واپس لے. دیکھیں تنزیلہ، یہ امتیاز گل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پریویلنگ انوائرمنٹ کا احاطہ کیا ہے، ویری ریئلسٹکلی. لیکن دی پوائنٹ از کہ اس اسٹیٹس کو توڑنا کس نے ہے. پوائنٹ یہ ہے ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، وہ ایک بڑی منڈی ہے ان کے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بالکل ادارہ بنا ہوا ہے اور سپر پاورز کے اپنے انٹرسٹ ہیں. نو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن میں ہم نے آپریٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ایسی تکون ہے جس کا ایک اینگل ہے انڈیا، دوسرا اینگل ہے پاکستان، اور تیسرا ہے ورلڈ پاور، میڈیا اور ان کا ریئیکشن. اگر انڈیا اور اس تکون کے سینٹر میں کشمیر ہے، اگر انڈیا اس کے اوپر آگ لگاتا ہے، برساتا ہے، تو اگر ویسٹ بول اٹھا ہے تو وہ اس لیے نہیں بول اٹھا کہ پاکستان والا اینگل ایکٹیو ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ انڈیا نے حدود کراس کی ہے. تو UN میں بھی بات چلی گئی ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی بولا ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی بولا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا چیلنج یہ ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز جب اس طرح کے ایڈورس انوائرمنٹ ہیں، ہماری کیا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو تاکہ ہم ان چیلنجز کو نیوٹرلائز کر سکیں. آپ اگر بریفلی مجھے ایک جملے میں بتائیں کہ کیا ہو، میں پھر ایک کامنٹ یہاں سے لے کے پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں گی. کیا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو ایک تو پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں ان سے انٹریکٹ کرنا چاہیے، اور صرف ٹویٹ کے اوپر یا ٹیلی فون پہ نہیں، پرائم منسٹر کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. آپ کے ڈیلیگیشنز بھی پارلیمنٹیرینز کے بھی جائیں، آپ کے ڈپلومیٹس کے بھی جائیں، آپ کشمیر ڈیسک بنائیں. آپ میڈیا کے اندر ایک آپ کی بڑی پرو ایکٹیو ایک پالیسی ہونی چاہیے. آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنے فرینڈ صرف P5 کنٹریز کے پیچھے نہ پھریں. جو افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ کے اندر، آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ممبرز ہیں، جو UN کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا کیس فیڈ کریں تاکہ کل تک اگر آپ ادھر جائیں
तो आपके कोई वोटर हो, कोई आपके सपोर्टर हो वहाँ के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सपोर्ट आगे भी सही। जरा एक एक कमेंट कश्मीर पे यहाँ से भी ले लीजिए, क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है, चारों के साथ बड़े बड़े वो डील अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं। और ये जो एक नोशन है कि चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े अखबारात में ये कैंपेन चल रही है भारत के खिलाफ। देखिए, अखबारात, मीडिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करता। वो शोर मचाएंगे लेकिन उनकी वजह से रियासत की खारजा पॉलिसी और रियासत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होती। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत शोर मचाया ट्रंप के अफगानिस्तान से इनखला के खिलाफ, बहुत आर्टिकल छपे हैं उसके, और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसमें। कुछ भी नहीं, वो उसने पहले 4000 कम किए, अभी कह रहे हैं कि महीने के बाद वो 4000 फौजी अफगानिस्तान से। देखिए जी, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इक्तिसादी मफादात हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहां से असला ले रहा है, वो क्यों बोलेंगे? मुझे खुद इस्लामाबाद में बैठ के गैर मुल्की सफीरों ने कहा है कि जी हम क्या बात करें, हमने $2 अरब का भी डील किया है, $3 अरब का 2 साल पहले किया था, लिहाजा हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कश्मीर बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाके, हमें उन पे तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनली हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे तो शायद आपकी बात भी, और यही बात हमें चीन वाले भी कहते हैं।